دوستو، کیا آپ ایک خطرناک نفسیاتی حقیقت سننا چاہتے ہو؟ اس دنیا میں ایک ایسا اصول ہے جسے زیادہ تر لوگ پوری زندگی نہیں سمجھ پاتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اسی کے خلاف لڑتے رہتے ہیں اور پھر حیران ہوتے کہ محبت ہاتھ سے کیوں نکل گئی، سکون کیوں نہیں ملا، کامیابی اتنی محنت کے باوجود بھی دور کیوں محسوس ہوتی رہی۔ ذرا غور کرو، جس انسان کو تم سب سے زیادہ کھونے سے ڈرتے ہو، اکثر وہی تم سے دور ہونے لگتا ہے۔ جتنی شدت سے تم کسی کی محبت چاہتے ہو، اتنا ہی زیادہ تمہارا ذہن بے چین ہونے لگتا ہے۔ جتنا زیادہ تم کامیابی، عزت یا پیسے کو اپنی خوشی کا وید ذریعہ بنا لیتے ہو، اتنا ہی زیادہ خوف تمہارے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ایک ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ دنیا میں ہے، حالات میں ہے یا دوسرے لوگوں میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اکثر ان کی اپنی نفسیاتی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس لمحے تم کسی انسان، کسی رشتے، کسی کامیابی یا کسی نتیجے کو اپنی خوشی اور اپنی پہچان سے جوڑ دیتے ہو، اسی لمحے تم اپنی آزادی اس کے حوالے کر دیتے ہو۔ پھر تمہارا سکون، تمہارا اعتماد اور تمہاری خوشی سب کچھ اسی کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانی نفسیات کے اس طاقتور اصول کو سمجھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ جذباتی وابستگی کیسے انسان کو کمزور بناتی ہے، کیوں جتنا زیادہ تم کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہو، وہ اتنی تم سے دور ہونے لگتی ہے، اور آخر وہ کون سا ذہنی رویہ ہے جو نہ صرف تمہارے رشتوں بلکہ تمہاری کامیابی اور تمہاری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا دماغ کسی انسان، کسی رشتے یا کسی نتیجے سے اتنی مضبوطی سے چمٹ کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا دماغ صرف واقعات پر رد عمل نہیں دیتا، بلکہ ان واقعات کو جو معنی ہم دیتے ہیں ان پر رد عمل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر تم کسی امتحان کو صرف اپنی صلاحیت آزمانے کا ایک موقع سمجھو گے تو تم نسبتاً پرسکون رہو گے، لیکن اگر تم یہ مان لو کہ اگر میں اس امتحان میں ناکام ہو گیا تو میری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، تو تمہارا دماغ فوراً اسے خطرہ سمجھ لے گا۔ اب وہ سیکھنے یا بہتر کارکردگی دکھانے کے بجائے صرف ایک چیز پر توجہ دے گا، کسی بھی قیمت پر بچنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان کسی نتیجے سے جذباتی طور پر جڑ جاتا ہے، اتنا ہی اس کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ محبت میں ضرورت نہیں، خود مختاری کشش پیدا کرتی ہے۔ یہی اصول محبت اور تعلقات میں بھی کام کرتا ہے۔ فرض کرو ایک شخص اپنے ساتھی سے اتنا جذباتی طور پر وابستہ ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا دن صرف ایک میسج کے انتظار میں گزرتا ہے۔ جواب آ جائے تو خوش، جواب نہ آئے تو بے چین۔ اگر میسج سین ہو جائے تو ذہن فوراً کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ شاید وہ مجھ سے اکتا گیا ہے، شاید اب اس کی زندگی میں کوئی اور ہے، شاید میں اس کے لیے اہم نہیں رہا۔ یہ سب اس لیے نہیں ہوتا کہ حقیقت یہی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ اس تعلق کو اپنی جذباتی بقا کے ساتھ جوڑ چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف موجود شخص بھی اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ جب کسی رشتے میں محبت کے بجائے ضرورت، خوف اور بے چینی غالب آ جائے تو آہستہ آہستہ کشش کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت اس شخص کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے جو اپنی ذات میں مطمئن ہو، نہ کہ اس کی طرف جو ہر لمحہ توجہ اور یقین مانگ رہا ہو۔ محبت خوبصورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ وابستگی اکثر محبت کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ یہی غلطی بہت سے لوگ اپنے کیریئر اور مالی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ وہ کامیابی چاہتے نہیں بلکہ اس کے محتاج بن جاتے ہیں۔ ان کی ہر صبح ایک ہی سوال سے شروع ہوتی ہے، مجھے ترقی کب ملے گی، پیسے کب آئیں گے، لوگ میری تعریف کب کریں گے، اگر یہ سب نہ ملا تو کیا ہوگا؟ جب انسان کی پوری توجہ صرف نتیجے پر مرکوز ہو جائے تو وہ عمل سے لطف اٹھانا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس عمل کو ایک بوجھ سمجھ لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی کارکردگی گرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ بہترین کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ناکامی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ہمارا دماغ کسی نتیجے کو ہماری عزت، شناخت یا خوشی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو وہ فیئر موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان زیادہ سوچتا ہے، کم فیصلہ کرتا ہے، زیادہ گھبراتا ہے، کم عمل کرتا ہے، زیادہ شکوک میں رہتا ہے، کم اعتماد محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امتحان سے پہلے، انٹرویو سے پہلے یا کسی اہم فیصلے سے پہلے بعض لوگ اپنی اصل صلاحیت کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا پاتے۔ ان کے پاس علم کی کمی نہیں ہوتی، مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ بقا کی حالت میں چلا جاتا ہے، دفاع کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور جب دماغ بقا کے موڈ میں ہو تو تخلیق کی سوچ، اعتماد اور بہتر فیصلے خود بخود کمزور پڑ جاتی۔ یہاں اصل مسئلہ کامیابی، محبت یا پیسہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا تو میں بھی ختم ہو جاؤں
जाऊंगा, अगर ये नौकरी न मिली तो मेरी कोई हैसियत नहीं, अगर लोगों ने मेरी तारीफ न की तो शायद मैं काबिल ही नहीं हूँ। यही सोच इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। लेकिन जिस दिन तुम अपने दिमाग को ये सिखा दो कि तुम्हारी कदर किसी एक रिश्ते, एक नतीजे या एक कामयाबी से तय नहीं होती, उसी दिन खौफ की जंजीरें कमजोर होना शुरू हो जाती है। और जब खौफ कमजोर होता है तो इंसान पहली बार आजादी के साथ फैसले करना शुरू करता है। इसी आजादी का नाम इमोशनल इंडिपेंडेंस है और यही वो ताकत है जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर जज्बाती वाबस्तगी इंसान को कमजोर बना देती है तो फिर कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें दूसरों की राय ज्यादा मुतासिर नहीं करती? वो तनकीद भी बर्दाश्त कर लेते हैं, इनकार भी कबूल कर लेते हैं और फिर भी उनके एतमाद में फर्क नहीं आता। इसका जवाब एक लफ्ज में छुपा हुआ है, वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है अपनी कदर का एहसास दूसरों से हासिल करना। यानी तुम्हें अच्छा तब लगे जब कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें अहम समझे, तुम्हें कबूल करे या तुम्हारी कामयाबी को तस्लीम करे। ये आदत ऐसा ऐसा पैदा होती है जब एक बच्चा हर अच्छे काम के बाद सिर्फ तारीफ का इंतजार करता है, जब एक नौजवान अपनी खुशी को सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स से जोड़ लेता है, या जब कोई इंसान हर वक्त दूसरों की मंजूरी का मोहताज बन जाता है तो उसका दिमाग ऐसा ऐसा वैलिडेशन का आदी हो जाता है। फिर मसला ये होता है कि उसकी खुशी उसके अपने इख्तियार में नहीं रहती, वो दूसरों के रद्द-ए-अमल के मुताबिक खुश या गमगीन होने लगता है। एक और दिलचस्प नफ्सियाती हकीकत ये कि इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती। सोचो, अगर किसी इंसान को बार बार ये कहना पड़े कि मेरी इज्जत करो तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उसकी शख्सियत खुद वो एहतराम पैदा नहीं कर पा रही जिसकी वो लफ्जों से दरखास्त कर रहा है। नफ्सियात बताती है कि इंसान हमेशा उस शख्स की ज्यादा कदर करता है जो अपनी हदूद कायम करना जानता हो, जो हर बात पर वजाहत ना देता हो, जो हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश न करता हो और जो अपनी खुददारी पर समझौता न करे, क्योंकि एहतराम अल्फाज से नहीं रवैये से पैदा होता है। जिस इंसान को अपनी कदर का एहसास हो, दुनिया भी ऐसा उसे उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। यहाँ बहुत से लोग एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जज्बाती खुद मुख्तियारी का मतलब है बेहिस हो जाना, किसी से मोहब्बत न करना या किसी की सिरे से परवाह न करना। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम मोहब्बत छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि मोहब्बत करते हुए भी अपनी पहचान, अपनी इज्जत नफ्स और अपनी ज़हनी कैफियत को महफूज रखो। तुम किसी से भी मोहब्बत करो लेकिन अपनी खुशी को उसके रवैये का कैदी मत बनाओ। तुम लोगों की राय सुनो लेकिन अपनी कदर का फैसला उनके हाथ में मत दो। तुम कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश रखो लेकिन अगर एक नाकामी मिल जाए तो अपनी शनाख्त पर सवाल न उठाओ, अपनी मेहनत को कम न समझो, क्योंकि जो इंसान अंदर से मजबूत होता है वो तारीफ से मगरूर नहीं होता और तनकीद से टूटता भी नहीं। शायद तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा हो जिनके पास ना गैर मामूली दौलत होती है, ना गैर मामूली खूबसूरती, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसकी वजह उनकी शक्ल नहीं होती, उसकी वजह उनका खामोश एतमाद होता है। वो हर वक्त अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश नहीं करते, वो हर लम्हा दूसरों की तवज्जो नहीं मांगते, वो हर इख्तलाफ पर बहस नहीं करते और ना ही हर तनकीद का जवाब देना जरूरी समझते। उनके अंदर एक सुकून होता है क्योंकि उनकी खुद एतमादी दूसरों की राय पर कायम नहीं होती और यही सुकून उनकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश पैदा करता है जिसे नफ्सियात में अक्सर मैग्नेटिज्म कहा जाता है। याद रखो, दुनिया हमेशा उस इंसान की तरफ मुतवज्जो होती है जो खुद अपनी कदर जानता हो, क्योंकि जो शख्स अपनी खुशी, अपनी इज्जत और अपनी शनाख्त की जिम्मेदारी खुद ले लेता है उसे दूसरों से मुसलसल मंजूरी मांगने की जरूरत नहीं रहती। और यही वो मकाम है जहाँ से इंसान सिर्फ मजबूत नहीं बनता बल्कि हकीकी मायनों में आजाद भी हो जाता है। अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर जज्बाती वाबस्तगी इंसान को कमजोर बनाती है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी ख्वाहिशें छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें मोहब्बत करनी छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें कामयाबी, पैसा या अच्छे तल्लुकात की ख्वाहिश खत्म कर देनी चाहिए? हरगिज़ नहीं। ख्वाहिशात को छोड़ने का मतलब ख्वाहिशों को खत्म करना नहीं। नफ्सियात में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लेटिंग को, जिसका मतलब है ख्वाहिशों को खत्म करना नहीं बल्कि उन ख्वाहिशों के साथ जुड़ी हुई बेचैनी, खौफ और बेबसी को खत्म करना। यहाँ ख्वाहिश और बेकरारी के दरमियान फर्क समझना बहुत जरूरी है। ख्वाहिश कहती है कि मैं ये चीज हासिल करना चाहता हूँ, उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, जबकि बेकरारी कहती है कि अगर ये चीज न मिली तो मैं अधूरा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। यही वो सोच है जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है और ये कोई नया नजरिया नहीं है। दुनिया भर के तमाम मज़हब की तालीमात में ये बात मिलती है कि इंसान की ज्यादातर तकलीफें उसकी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशात के साथ वाबस्तगी से पैदा होती हैं। स्टोइक फलसफी भी यही कहते हैं कि इंसान को अपनी तवज्जो उन चीजों पर रखनी चाहिए जो उसके इख्तियार में है, ना कि उन नतैज पर जो उसके इख्तियार से बाहर हैं। और दिलचस्प बात यह कि जदीद नफ्सियात भी इसी असूल की तायद करती है। जब हमारा दिमाग किसी एक नतीजे को अपनी खुशी, इज्जत या बका के साथ जोड़ देता है तो खौफ, इस्तिराब और ज़हनी दबाव बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम पूरी तवज्जो अपने अमल,
اپنے کردار اور اپنے فیصلوں پر دیتے ہیں تو ذہن نسبتاً پرسکون رہتا ہے اور ہماری کارکردگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اصل خطرہ کسی چیز کو چاہنے میں نہیں، اصل خطرہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب تم کسی چیز کو اپنی پہچان بنا لیتے ہو، جب تم سوچنے لگتے ہو کہ اس انسان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، اگر میری نوکری چلی گئی تو میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اگر لوگ میری تعریف نہ کریں تو شاید میں قابل ہی نہیں ہوں۔ یہی سوچ انسان کو آہستہ آہستہ اپنی ذات سے دور کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رشتہ تمہاری پہچان نہیں ہے، تمہاری نوکری تمہاری پہچان نہیں ہے، تمہارا بینک اکاؤنٹ تمہاری شہرت یا لوگوں کی رائے بھی تمہاری اصل شناخت نہیں ہے۔ یہ سب تمہاری زندگی کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ تمہاری پوری شخصیت نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقتور وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن نفسیاتی طور پر طاقتور انسان وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ موجود ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو کچھ کھو دینے کے باوجود بھی اپنی شخصیت، اپنی عزت نفس اور اپنا ذہنی توازن برقرار رکھ سکے۔ اس لیے کچھ لوگ ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایک دھچکے کے بعد ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرق حالات کا نہیں ہوتا، فرق ان کی اندرونی وابستگی کا ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھو، اگر تم واقعی جذباتی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھو، اگر یہ چیز ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی جائے تو کیا میں پھر بھی اپنی زندگی آگے بڑھا سکوں گا؟ اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے تو شاید تم محبت میں نہیں بلکہ جذباتی انحصار میں ہو، اور اگر ایسا تمہارا جواب ہاں بننے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری اصل طاقت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ انسان کی حقیقی آزادی اس دن شروع ہوتی ہے جب وہ چیزوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن اپنی پہچان ان کے حوالے نہیں کرتا، اور یہی لیٹنگ گو کی اصل طاقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سوچ کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے۔ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، نتیجے پر نہیں، اپنے عمل پر توجہ دو۔ تم یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ لوگ تمہیں پسند کریں گے یا نہیں، تمہیں عزت دیں گے یا نہیں، یا تمہیں ہر بار کامیابی ملے گی یا نہیں، لیکن تم یہ ضرور کنٹرول کر سکتے ہو کہ تم ہر دن کتنی ایمانداری سے محنت کرتے ہو، اپنے رویے کو کیسے بہتر بناتے ہو اور مشکل حالات میں خود کو کس طرح سنبھالتے ہو۔ دوسری بات، اپنی شناخت کو کسی ایک چیز سے مت جوڑو۔ تمہارا رشتہ تم نہیں ہو، تمہاری نوکری تم نہیں ہو، تمہارا بینک بیلنس یا سوشل میڈیا پر ملنے والی توجہ بھی تمہاری اصل پہچان نہیں۔ جب تم اپنی شناخت کو اپنے کردار، اپنے اقدار اور اپنے اصولوں کے ساتھ جوڑتے ہو تو حالات بدلنے کے باوجود تم اندر سے مضبوط رہتے ہو۔ تیسری مشق ہے انٹینشنل ڈسکمفرٹ، یعنی جان بوجھ کر خود کو چھوٹی چھوٹی بے آرامی کا عادی بنانا۔ ہر میسج کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں، ہر تنقید کا جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کچھ وقت اپنے ساتھ گزارو، کبھی خاموش رہنے کی مشق کرو، اور کبھی دوسروں کی منظوری کے بغیر بھی اپنے فیصلے کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ شروع میں یہ مشکل لگے گا لیکن یہی مشق تمہیں جذباتی طور پر مضبوط بنائے گی۔ یاد رکھو، جیسے جسم کی طاقت ورزش سے بنتی ہے ویسے ہی جذباتی طاقت بھی مزاحمت سے پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں روز اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھو، اگر مجھے اس چیز کی ضمانت نہ بھی ملے تو کیا میں پھر بھی اپنا بہترین ورژن دوں گا؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو سمجھ لو کہ تم آہستہ آہستہ جذباتی آزادی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اور آخر میں صرف اتنا یاد رکھو، جس چیز کو تم جتنا مضبوطی سے پکڑتے ہو وہ اتنی تیزی سے تم سے دور بھاگتی ہے، لیکن جس دن تم اس کے بغیر بھی مکمل ہونا سیکھ لیتے ہو اسی دن وہ چیز تم پر اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے تمہاری سوچ میں ایک بھی مثبت تبدیلی پیدا کی ہے تو اسے ضرور لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور اگر تم انسانی نفسیات، تعلقات اور شخصیت کی تعمیر سے متعلق ایسی گہری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو وارث کی بات کو سبسکرائب کرنا مت بھولو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔